السلام علیکم جی کہ بھائی ایس آر کے میں پیرنٹنگ اور چائلڈ سائیکالوجی کے حوالے سے ایک نیا کانسیپٹ کہ بچوں میں صبر تحمل اور برداشت جو ہے وہ کیسے پیدا کریں. یہ صبر تحمل اور برداشت کے حوالے سے بچے کی پیرنٹنگ یا بچے کی ٹریننگ یا بچے کو کس طرح سے گائیڈ کر سکیں. واقعتاً یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے برداشت کے حوالے سے، صبر کے حوالے سے اور تحمل کے حوالے سے. اگر صبر کی بات کریں تو قرآن میں اتنا بھی آیا ہے کہ صبر سے مدد طلب کی جائے. اور برداشت جو ہے، میں یہ کہتا ہوں، میرا ماننا یہ ہے کہ سب سے بڑی جو انسان کی قوت ہے یا طاقت ہے وہ برداشت کی قوت ہے اور برداشت کی ہی طاقت ہے. اگر رائٹ ناؤ اگر ہم معاشرے کی بات کریں تو معاشرے کے اندر مسائل ہی انہی کی وجہ سے ہیں. برداشت نہیں ہے، صبر نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، چیزوں کو پراپر طریقے سے ڈیل نہیں کیا جاتا. اب ہم آتے ہیں بچوں کے حوالے سے کہ اکثر والدین کی یہ شکایت رہتی ہے کہ یہ مسئلہ بچوں کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ بچوں کے اندر صبر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، تحمل نہیں ہے. وہ چیزوں کو غصے میں ڈیمانڈ کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں. تو اس فیکٹر کو بچوں کے اندر کیسے کنٹریبیوٹ کیا جائے، کیسے اس فیکٹر کو انہانس کیا جائے یا بچوں کو اس طریقے سے کیسے متعارف کروایا جائے. تو میں والدین سے یہ گزارش کروں گا کہ بچے ان معاملات کے حوالے سے بالکل بھی نہیں جانتے. بچے صبر لفظ کو نہیں جانتے، تحمل سے واقف نہیں ہیں، بچوں برداشت کے حوالے سے یہ چیز نہیں ہے. ہم ان کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ان سے ہماری واقفیت بہت اچھے طریقے سے ہوتی ہے، ہماری شناسائی بہت اچھے طریقے سے ہوتی ہے. بچوں کی نہیں ہوتی. بچوں کو آپ کو ان چیزوں سے متعارف کروانا پڑے گا، ان چیزوں پہ ان کو ٹرین کرنا پڑے گا بہت غیر محسوس انداز میں. میرے یہ کہنے کا بالکل بھی مطلب نہیں ہے کہ والدین ایسا نہیں کر رہے. بہت سارے والدین اس کو کر رہے ہیں، کچھ اس چیز کے بارے میں جانتے ہیں، اس کے نتائج سے واقف ہیں تو وہ کر رہے ہیں. کچھ ان انٹینشنلی کر رہے ہیں، کچھ پازیٹیو بھی بچوں کو ڈیل کر جاتے ہیں، کچھ نیگیٹو بھی بچوں کو ڈیل کر جاتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس فیکٹر کو بچوں کے اندر کیسے متعارف کروایا جائے، بچوں کو اس کو ڈیل کیسے کیا جائے کہ بالکل غیر محسوس انداز میں، کہ بچے کو پتہ بھی نہ چلے اور اس کے بچے کے اندر یہ فیکٹر جو ہے وہ پڑھنا شروع ہو گئے. اکثر والدین یہ کرتے ہیں کہ وہ بچوں سے کہنا شروع کر دیں بیٹا صبر بھی کیا کریں، برداشت بھی کوئی چیز بھی ہوتی ہے، صبر تحمل آپ کے اندر بالکل بھی نہیں ہے. حالانکہ بچہ ان باتوں سے انجان ہے، بچہ ان لفظوں سے بھی انجان ہے، حالانکہ یہ بہت بڑے بڑے کانسیپٹ ہیں. تو یہ بچوں کے اندر ایک غیر محسوس طریقے سے آپ نے اس کے اندر یہ چیزوں کو انہانس کرنا ہے. تو اس کے جو بیسکلی ہے میں 3 پوائنٹس ڈسکس کروں گا، اور بہت سارے پوائنٹ ہو سکتے ہیں. اگر یہ 3 کام آپ کرنا شروع کر دیں تو بہت آسانی سے آپ بچوں کے اندر یہ فیکٹر جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے مسائل کا بھی آپ کے پاس حل نکل آئے گا اور بچوں کو بھی بہت اچھے طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ ڈیل ود دا ٹیمپرامنٹ، کہ بچوں کے ٹیمپرامنٹ سے آپ ڈیل کیسے کرتے ہیں. بچے کا غصہ کرنا، بچے کا ضد کرنا، بچے کا کسی چیز کو مانگنا، اس کو ڈفرینٹ انداز سے اس کو چیز چاہیے ہوتی ہے، وہ طریقہ کار کو فوکس نہیں کر رہا ہوتا. طریقہ کار ہم سیٹ کر کے دیں گے، والدین سیٹ کر کے دیں گے. اگر آپ نے بچے کے ٹیمپرامنٹ کے ساتھ ڈیل نہیں کیا، بچے کو پراپر گائیڈ نہیں کیا، بچے کو ٹرین نہیں کیا، بچے کو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا والدین بچے اگر غصے سے چیز مانگ رہے ہیں یا ضد سے چیز مانگ رہے ہیں تو والدین بھی غصے سے دے دیتے ہیں، یہ لو بھائی جان چھوڑو بس. ایسا نہیں ہے. آپ اس کے ٹیمپرامنٹ کو ڈیل کریں، اس کی عادت غلط نہ بنائیں. اور یہ بڑا آسان طریقہ کار ہے. بچہ ضد کرتا ہے، بچہ روتا ہے، بچہ پرابلم کرتا ہے، بچہ غصے سے مانگتا ہے، تو اس کا بہت آسان سا حل ہے. آپ بچے کو ٹیمپرامنٹ کو ڈیل کریں، اور ٹیمپرامنٹ ڈیل کرنے کا آسان طریقہ کار یہ ہے کہ آپ بڑے ادب و احترام کے ساتھ بچے سے یہ کہیں کہ بیٹا یہ چیز میں نے آپ کو دینی ہی دینی ہے، مجھے اس چیز میں پرابلم نہیں ہے، یہ چیز آپ کے لیے ہی ہے. اب آپ اس کو تھوڑے سے بہتر انداز میں مجھ سے مانگیں. اگر آپ ایسا کریں، اس میں ڈفرینٹ دیکھا ہوتا ہے آپ نے کہ آپ کو بچے کا چیز مانگنے سے زیادہ اس انداز پہ غصہ آتا ہے جس انداز سے وہ مانگ رہا ہوتا ہے. چیز دینے کا یا جو بھی چیز وہ ڈیمانڈ کرے اس میں آپ کو پرابلم نہیں ہوتی، آپ کو وہ طریقہ کار برا لگ رہا ہوتا ہے اور اس طریقہ کار پہ آپ بھی غصہ ہو جاتے ہیں. رول یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ غصے میں ہے، ایک بندہ ضد میں ہے، تو دوسرے کو ضد اور غصہ نہیں کرنا چاہیے. والدین بڑے ہیں تو وہ اس طریقے کو اچھے طریقے سے سنبھل سکتے ہیں. بچہ بھی ضد کرے اور آپ بھی ضد کریں، نقصان. بچہ بھی غصہ ہو، آپ بھی غصے سے ڈیل کریں، نقصان. اگر بچہ غصہ کرے، ضد کرے، تو آپ اپنے ٹیمپرامنٹ کو کنٹرول کریں. بیسکلی بچے کے ٹیمپرامنٹ کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کو اپنا ٹیمپرامنٹ بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کرنا ہوگا. بچے نے یہ چیز مانگی، آپ اسے کہیں کھڑا ہے تو بیٹا بیٹھ جائیں، آپ کی یہ چیز آپ کی، یہ آپ کے لیے پڑی ہے، یہ سامنے پڑی ہے. مگر آپ اس کو ذرا پیار سے مانگیں اور اچھے انداز سے مانگیں.
تو آپ یقین کریں کہ اس کے بہت اچھے فائدے ہیں، اور آپ بہت اچھے طریقے سے بچوں کے اندر یہ صبر، تحمل اور برداشت جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جب آپ اس کے ٹیمپرامنٹ کو ڈیل کر لیں۔ ڈفرینٹ طریقہ کار ہے، بیٹا آپ باہر جائیں اور واپس آئیں، یہ اپنی آنکھیں صاف کر کے آئیں، کپڑے جھاڑ کے آئیں، مجھ سے یہ چیز آپ نے بہت پیار سے مانگنی ہے، بہت اچھے طریقے سے مانگنی ہے، اور یہ کام آپ تب تک کرتے جائیں جب آپ کو فیل نہ ہو جائے، ریئلائز نہ ہو جائے کہ آپ کا بچہ اب چیز کی ڈیمانڈ کرتے وقت، کچھ بھی مانگتے وقت اپنا ٹیمپرامنٹ لوز نہیں کرے گا۔ تو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ بچے کو ٹرین کریں، اس کو کنونس کریں کہ انتظار کرنا یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز نہیں مل رہی، بچوں کے اندر یہ کیوروسٹی لیول بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بچے کہتے ہیں کہ جی چیز میں نے مانگی ہے، کچھ میں نے ڈیمانڈ کی ہے، تو اسی وقت وہیں پہ پیدا بھی ہو جائے۔ اکثر والدین یہ جملہ کہہ بھی دیتے کہ بیٹا ابھی میں اس کو کیسے پیدا کر سکتے ہیں، یا میں کیسے پیدا کر سکتی ہوں۔ تو اس کے اوپر کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ آپ اسے کہیں کہ بیٹا اگر آپ اس چیز پہ انتظار کر لیں تو یہ بہت بہتر ہوگا، کیونکہ یہ اس طرح سے ہے چیز، یہ اس طرح سے آپ کو مل جائے گی، کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے۔ اور اگر وہ انتظار کرتا ہے تو آپ اس کو بہت اپریشیٹ کریں۔ اکثر پہلے تو یہ بات ہے کہ ہم نے اس کو اس انتظار سے واقفیت نہیں کروائی ہوتی، متعارف نہیں کروایا ہوتا، اس کے بعد پھر ہم نے اس کو انتظار کرنے پہ کنونس نہیں کیا ہوتا، اور ہم اس پہ غصہ کر رہے ہوتے، الجھ رہے ہوتے ہیں، اور شاؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم بھی جو ہے نا پاگلوں کی طرح چیز مانگنا شروع کر دیتے ہو، تمہیں احساس ہی نہیں ہے والدین کا۔ نہیں، آپ ان کو بہت اچھے طریقے سے ان کو ڈیل کریں، ان کو کنونس کریں کہ انتظار کرنا بہت اچھی بات ہے۔ اگر وہ انتظار کرتے ہیں تو آپ اس کو ٹیپ کریں، اس کو موٹیویٹ کریں، اس کو بہت اچھے انداز میں اس کو ڈیل کریں کہ وہ خوش ہو جائے کہ آپ اس کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ اس نے انتظار کیا۔ تو اس طریقے سے بھی آپ بچے کے اندر جو ہے صبر، تحمل اور برداشت کے فیکٹر کو انہانس کر لیتے ہیں۔ یہ آلریڈی یہ چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر، اور ان چیزوں کے اوپر ریئیکٹ کرنا اس کا نارمل ہوتا ہے، نیچرل ہوتا ہے، اور آپ اگر اس کو پراپر ڈیل کر لیں تو آپ ان مسائل سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، اس پہ مجھے والدین سے شکایت ہے کہ آپ اپنے بچے کو بہت پیمپر رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے جان چھڑانے کے لیے، کچھ لوگ جو ہے بچوں کے ساتھ محبت میں ان کے جو پرابلمز ہیں ان کو بہت جلدی سولو کر دیتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، پرابلمز ہوتے ہیں، اور پرابلمز ڈیلنگ جو ہے یا پرابلمز کو سولو کرنے ایک بہت بڑی سکل ہے، اور یہ جو ہے والدین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا ذمہ داری، یہ ٹھیکہ جو ہے ہم نے اٹھا رکھا ہے۔ نہیں، اس میں بچے کو بھی شامل کریں تاکہ وہ ریئل لائف کے جو مسائل ہیں، ایشوز ہیں، ان سے متعارف ہو سکے۔ آپ بچوں کی جب بھی پرابلم آ رہے ہیں تو آپ اس کو تھوڑا سا پاز لیں، اس کو کنونس کریں، اس کو بتائیں بیٹا بیٹھے میرے ساتھ، یہ پرابلم ہے، آپ اور مل کے، ہم دونوں مل کے اس کا سلوشن نکالتے ہیں، اس کی سلوشن کی طرف جائیں۔ یا تو پھر آپ اس کے ساتھ کنونس کریں، اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کا سلوشن نکالیں۔ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ اکثر والدین دیکھتے ہیں کہ گھر میں دودھ ختم ہو گیا، اب بچہ اب ضد کر رہا ہے، بچہ شاؤٹ کر رہا ہے۔ اب یہ اس وقت کر سکتے ہیں کہ جب بچہ کمیونیکیشن کی سٹیج میں ہو، بچہ بات کر سکے۔ 2-3 سال کے بعد آپ اس پروسیس کو شروع کر سکتے ہیں، اور یہ 7 سال سے پہلے آپ کو ان کے اندر اس چیز کو مکمل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو بیٹا اب ایسے ہے کہ دودھ والا ابھی تک نہیں پہنچا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں مارکیٹ سے بلوا لینا چاہیے، آپ کے بھائی کو بھیجنا چاہیے، بڑے بھائی کو بھیجنا چاہیے، یا آپ کے بابا کو کال کرنی چاہیے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا طریقہ کار بہتر ہوگا؟ تو آپ فیل کریں گے کہ وہ آپ کو بہت اچھے مشورے دے گا، اور آپ کی پرابلم تو حل، جو وہ شاؤٹ کر رہے ہیں یا ضد کر رہے ہیں یا وہ رو رہے ہیں یا جس طریقے سے بھی ہے وہ آپ کو مزید پریشانی کا شکار کر رہا ہے، تو اس کے پرابلمس کو اگر آپ کے پاس حل ہے بھی صحیح، اسی وقت آپ کے پاس حل ہے، مگر پھر بھی آپ ان کو اپنے ساتھ ضرور شامل کریں تاکہ اسے بھی اندازہ ہو کہ چیزیں جو ہیں وہ کیسے ڈیل کی جاتی ہیں۔ آپ اکثر اس کے اوپر الٹا ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ مسئلہ چل رہا ہے اور تمہیں اپنی پڑی ہوئی ہے۔ نہیں، آپ انہیں بتائیں، اور آپ فیل کریں گے کہ وہ آپ کے ساتھ ہر مسئلے میں آپ کے ساتھ بیٹھے گا، وہ انڈرسٹینڈ کرے گا، آپ کی پوزیشن کو انڈرسٹینڈ کرے گا، اور وہ میچور ہونا شروع ہو جائے گا۔ میچورٹی ایج فیکٹر نہیں ہے، میچورٹی کے اوپر دوبارہ سے ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی، اور پرابلم سالونگ سکل پہ بھی ہوگی، مگر ابھی آپ بچوں کے اندر یہ چیز ضرور پیدا کریں، ان کے پرابلمس کو پرومپٹلی امیڈیٹلی سالو مت کریں، اس کو تھوڑا سا ٹائم لیں، اس کو ریلیکس ہوں، اس کو ٹائم دیں، اور وہ ٹائم کے بعد اسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں کہ اس مسئلے کے حل کے لیے ہمیں مل کے کیا کرنا چاہیے۔ پہلے آپ خود شامل ہو، پھر اس کے بعد پھر اسی کے حوالے کر دیں کہ بیٹا آپ اس کا سلوشن آپ ہمیں بتا دیں، ہم آپ کو اسی کے حوالے سے آپ کو یہ چیز دے دیتے ہیں یا گائیڈ کر دیتے ہیں۔ پیرنٹنگ جو ہے بیسکلی والدین کی لرننگ ہے اور ٹریننگ ہے۔ بچے بہت اچھے ہوتے ہیں، بچے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ یہ بچے آج کل کے معاشرے کے مسائل ہی یہی ہیں، آپ کے سامنے ہیں
کہ بچوں معاشرے میں لوگوں کے مطلب تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، صبر نہیں کرتے. یہی مسائل ہے جس کی وجہ سے معاشرہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے ڈیل نہیں ہو رہا. اگر آپ یہ تھوڑی سی کوشش اپنے بچوں کے اوپر ہر کوئی کرنا شروع کر دے تو انہی بچوں نے آگے جا کے معاشرے میں بہت اہم کردار ادا کرنا ہوتا ہے، بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرنا ہوتا ہے، اور یہ بہتر طریقے سے ہمارے معاشرے کو مزید ہمارے ملک و قوم کی تعمیر و ترقی میں یہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. صرف 3 چیزیں، 3 پوائنٹ، بہت آسان سا حل ہے. آپ ان مسائل سے نکل آئیں گے. تھنک اباؤٹ اٹ. بہت شکریہ.